اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد صلاة تقوم بالصلاة وتقبل وتدعو وتقبل صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگ کو اور میرے بہت پیارے درد دل رکھنے والے نوجوانوں، یہ آپ کی جو آج سنڈے نائٹ ہے، آپ دنوں کے اندر اس کے اندر بہت ساری پلاننگ ہوتی ہوگی اور بہت سارے دوسرے دوست ملنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے. آپ کے علاقے کی الحمدللہ لاہوریوں کی بہت ساری خواہشیں اور بہت ساری چاہتیں مشہور ہے. آپ کا سارا رات کو گزاروں میں چائے والے ہوٹلوں پہ گزرنا تھا رات آپ کی، لیکن اللہ جل شانہ نے اللہ اور میں جس پر 40 مرتبہ اللہ رحمت کی نظر ڈالتے ہیں اسے اللہ حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جس پر 70 مرتبہ نظر ڈال دیں اسے اپنے راستے میں محبوبیت نصیب کرتے ہیں. کی نظریں آج پڑی ہیں ہمارے پر، اور ایسی نظریں پڑی ہیں، نظر پڑی ہوئی نظر لگی ہے. نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نظر بد، ایک اچھی نظر. نظر بد لگتا ہے تو انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور نظر صحیح لگ جائے تو انسان کو پہاڑوں سے اونچا کر دیتی ہے، آسمانوں میں پہنچا دیتی ہے. تو میرے پیاروں، اپنے علاقے میں خانقاہ تلاش کرو. آستانہ خانقاہیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جہاں آپ کو آپ کی خواہشات پورا کرنے کے لیے تمام لوازمات اور تمام انتظامات ہیں. ایک خانقاہ وہ ہے جہاں لوگ اپنی جھولی میں درد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کو درد نصیب ہو جاتا ہے اس کو خدا بھی مل جاتا ہے، مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے. کیونکہ سادہ سادہ سے لوگ ہیں. میں ان کے آگے بخاری شریف کی حدیث سنانا شروع کرتا ہوں. ہے تو دین ہی لیکن آسان سی بات.
باپے کے سامنے اردو بولو، وہ کہتا مگر میرے سمجھ نہیں آتی جب کی زبانیں غلط کر، اور میں عربی کے اندر بات کروں یا سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میرا تو ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ آج ظہر کی نماز کے بعد مری کے قریب بیٹھا ہوا تھا، پھر یہاں زبانیں کو نہیں کر رہا، حقیقت بھی ہوتی ہے، احساس بھی ہوتا ہے، لیکن جب آپ لوگوں کی چاہت اور آپ لوگوں کے دل کی کھڑکیاں اور دل کی وسعت دیکھوں کے بعد دینے کے لیے بیٹھے، تو اپنے آپ اس بوجھ کو اٹھا کے پھر تیار ہو جاتا ہوں کہ قیامت کے اس بات میں پکڑ نہ ہو جائے کہ میرے لوگ رات کے اندھیرے میں اپنے دل کے دروازے کو، دل کی کھڑکی کو کھول کے میری محبت دینے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اگر میں نے تمہیں اوقات سے بڑھ کر دے دیا تھا تو تو اپنے آرام میں مست رہا، تجھے اپنا آرام پسند آیا، میرے بندوں کی بے آرامی جو بے دینی کی وجہ سے ملی ہے مجھے وہ نظر نہیں آئی، پھر یہ وہی دکھا گیا۔ آج امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے جب ملاقات ہوئی تو اس کی آنکھ کے نیچے کالے اور اندر کو غسل ہو، فرمایا بیٹی بیمار رہتی ہے، بیٹی نے کوئی تکلیف پوچھی ہوگی؟ وہ کہنے کی نہیں، کوئی بیمار تو نہیں رہتی۔ فرمایا کہ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے سوتی نہیں ہے؟ آپ کو ہاں اب آپ سے نظر نہیں، میرا مل پکڑا نظر چاہیے، کیا کہا کہ سوتی نہیں ہے؟ اب وہ آپ کو آج احساس ہوا 20 سال ہو گئے تیری بیٹی نے بستر پہ لیٹ کے لیے، بیٹی کوئی غم کوئی درد کوئی من قبر یہ قبر کا غم نہ ہوگا۔ رات کو جب چراغ جل کر کے بتی بجھا کے اندھیرا کر کے جب بیٹھتی ہوں تو اس گھر کے اندھیرے کی بے فکری ہوتی ہے اور قبر کا اندھیرا یاد آتا ہے۔ اس قبر کے اندھیرے کی سناٹی اور بدحواسیاں مجھے اتنی پریشان کرتی ہیں کہ مجھے رات کو کروٹیں بدلنے نہیں دیتی۔ اس اندھیرے کے لیے اللہ کے آگے روٹیوں کی روشنی میں تبدیل کر دے، مجھے پتہ ہی نہیں فجر کے وقت ہمارا نصیب ہے، ہمارا ہم نے اپنے گھر کے دربار گھر کے باہر سیکورٹی سسٹم، کیمرے لگائے، باڑ لگوائی، خاردار کاریں لگوائی، سب کچھ کیا، لیکن وہ چور آیا، اس نے نہ دروازہ نہ تالا نہ دروازہ نہ چھت کچھ نہ پھاڑی۔ ہماری تجوریاں، ہماری چیزیں، ہمارا پیسہ، ہمارے لون، ہمارے خواہشات، ہماری دنیا کی سوچیں سب گھری کی گھری رہ گئی۔ وہ ہمارے گھروں سے ایسی چیز لے گیا جو چیز ہم قبر میں نہ لے کے گئے تو ناکامی حسن میں نہ لے کے گئے۔ وہ ہمارے گھروں سے نمازوں کے سجدے لے گیا، وہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت لے گیا، ہماری بیٹیوں کا پردہ، ہمارے بچوں کی زبان کی اخلاق لے گیا، آنکھوں کی حیا لے گیا۔ اب ورنہ میرا مال گھر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے تیرے کی اولاد کو چنگا سی پیدا ہی ہو گیا، پتر وغیرہ ہے چائے والے ہوٹل پر، تیرا پیو صحیح ہے، ساڈا پیو تیرا صحیح نہیں ہے، کاش تیرا پیو ساڈا پیو ہوتا۔ گڑیا کی کشمکش میں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، سر بجانے کی فرصت نہیں ہے، رات کو گھر دیر سے آ رہے ہیں، بچوں کا پتا، بچوں کو باپ کا نہیں پتا، رات کو بچوں کا نہیں پتا۔ دنیا کی دوڑ لگ رہی ہے، دنیا اپنے پیچھے بنا رہی ہے، جیسے ہم کسی کو ہرا کے ہنستے ہیں، وہ کفا باہر جوتی اٹھا کے باہر سروس باٹا کے جوتر پہن کے باہر جہازوں گرو کے انگلینڈ بڑی اتنی کام کا جا کے باہر اتنا تھکاؤں گی تمہیں۔ جب انسان تھکتا ہے بندے کو جتنی آتی ہے تو پکی گرمی کو سوچ نہیں رہتا، روٹی پیاس کا بیٹھا بیٹھا سو جاتا ہے، اور میں کتنا تجھے تھکاؤں گی تجھے مت تک مقانے کا ہوش ہو گیا۔ اس طرح آئے جلسے میں لوگ اکٹھے ہیں، مدرسہ تعلیم القرآن، جامعۃ الرحمان، عید جاکار، میرا بھی اشتہار کے نام تھے، مجھے بھائی کرام آنا ہے، ہمارے چچا صاحبان ہیں، ہمارے چاچے بھینسوں کا استقبال کی ہوا، اور یقین جانے میں ہمت کا ہے کوئی نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد السلام میں روحانی اجتماع ہے، وہاں شامل ہونا، پھر دوبارہ پیغام رسول کے بعد شریعت کوچی دروازے کو کام کرنا، پھر یہاں سے اگلے سفر کرنا۔
ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر سارا وقت گزرتا ہے، لیکن اتنا اللہ کو سکون ملا ایسا کبھی اس کھڑکی میں سے کبھی گاڑی کے پیچھے والی شیشے میں سے کہتے ہیں آ جا تیری جیب نکلی، ابھی جیب میں ڈال لے، جہاں ڈال لے، جہاں ڈال لے، آ جا میری طرف نظر کر، میری طرف نظر کر. لیکن جس راستے پر اللہ نے ہمیں استقامت کی اور ماں باپ نے بھی ہمیں پر ڈال دیا، بڑا اچھا ان کی زندگی کا فیصلہ. تو مرنے سے پہلے فیصلہ کر کے چلے گئے، ہمیں قرآن والے سائے میں رحمت والی گولی میں بٹھا گئے. آپ یقین کریں بڑا بھی کرتا ہے، اماں زندہ ہوتی، ابا زندہ ہوتے ہیں، دنیا ختم ہو گئی. آج دنیا دیکھ کے ایسے کرتی ہے تو ماں باپ کیسی دعائیں کرتے ہیں، لیکن امید ہے کہ ساری کارکردگی اللہ کی قبروں کے اندر پہنچا ہے. کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ مر جائیں تو ماں باپ کا مرنے کے بعد گناہ نہ کرو. گناہ بس کمرے میں ہوتا ہے، فرشتہ جا کے سارا منظر قبر میں نکال دیا. یہ کر رہا ہے جس سے چھپنا چاہیے تھا اس سے تو چھپ ہی رہا، اور جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی ان سے لیٹر ہو کر کے بیٹھا ہوا انسان ہے. چلے آپ خود فیصلہ کریں جو زندگی اس وقت گزر رہی ہے میرے پیاروں، کیا یہ زندگی قابل محمد ہے کہ قابل ہے؟ مجھے بیٹے کو بیوی پہ رحم نہیں آتا، بیوی کو میرے پہ رحم نہیں آتا، یہ حالات اللہ کو ہمارے پہ رحم آتا ہے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے وزیر سے کہنے لگے کہ مجھے کسی اللہ والے سے ملا، 6 اعظموں پر حکومت ہو رہی ہے، کسی اللہ والے سے مجھے ملا تاکہ میں اس سے ملوں اور اپنی آخرت کی مفید کا سفر بھی اس کی ابتدا کر سکوں. تو اس وقت حضرت حذیفہ بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت خدا کا ولی ہے، میں جواب لے کے جاتا ہوں ان کے پاس، جواب لے کے تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، درد لینا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ دن کے اجالے میں نہ رات میں دیر میں. یہ اللہ والی کی پہچان وقت کا بادشاہ اور کسی کے دربار پر آئے خانقاہ میں اور کہتے ہیں یار 8-10 دن کا موقع دو تاکہ تیاری تو کر لیں. فرمایا میں آپ کے پاس نہیں کرتا ہوں، رات میں دیر میں گیا. الفضیل بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہارون رشید کو لے گیا تو جب ہاتھ ملایا نا تو وہ شاہی بادشاہ اور شاہی محل، شاہانہ لباس، شاہانہ کھانے، شاہی کھانے، ہاتھوں کی نرمی کو دیکھ کر حذیفہ بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ ملا، السلام علیکم. جب ہاتھ کی نرمی کو دیکھ اور میں کتنے نرم اور خوبصورت ہاتھ ہیں جو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے. وقت اتنا کہنا تھا ہارون رشید میں دے کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں جو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے. بس اللہ والے کا یہ جملہ اس کی دل کی دنیا کو بدل دے. جو شاہی تخت اور تاج اٹھائے پھرتا تھا وہ بغل میں مسلح اٹھائے پھرتا ہوا. میرے پیاروں، دنیا کے اندر اگر کوئی ولی نظر نہ آئے تو ماں باپ سب سے بڑے ولی. اس کی ماتحتی میں اپنی زندگی کے 15-20 سال میں ساری زندگی بہت شروع ہوئی. انہوں نے تمہارے سے کچھ نہیں کہنا کیونکہ اب تم کماؤ کود ہو گئے، اب تمہارے پاس ایسا آ گیا. پہلے ان کے پاس تھا، پہلے خود مختار تھے. گھر کے اندر ابا کے آنے سے شریر بھی چیچی کرنا چھوڑ دیتے تھے اور بات کرتی ہوئی پہلے عزت کی جاتی تھی، اب عزت کروانی بھی مشکل ہے. پیارو، ان سے نبی گاڑنا ورنہ اللہ سے بھی کوئی نہیں. ماں باپ سے تم نے زندگی کے بہت بھی گزارنے. ہم 50 سال سے ہو کر ہیں بہت ہنسی ہے اوپر، تم زندگی کی بہت زندگی کو کا کوئی پتہ نہیں، لیکن ابھی تمہاری بہت زندگی پڑی. ہر فیصلے میں کچھ تم مختاری کرنا، پڑھائی میں، تعلیم میں، کاروبار میں اپنی مرضی کرنا، لیکن زندگی کے مستقبل میں جیون ساتھی تلاش کرنے میں، اپنی شادی کرنے میں خود فیصلہ نہ کرنا. یہ فیصلہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں لینا. یقین جانو سکھ ملے گا گھر میں اور سکھی موت آئے.
وگرنہ یہ فیصلہ خود کیا، کورٹ میرج نے کی، موبائلوں پہ دوستی کر کی، یہ باتیں جب بجیں گے ان باتوں کی سریلی آوازوں کے اندر تمہیں لعنت کی آواز آئے گی جو آنے والے وقتوں میں گلے میں ڈالی جائے اس مستقبل فیصلے۔ آج ہمارا بچہ خود ذہن ہے، آج ہمارا بچہ خود ذہن ہے اور لاکھوں حربے استعمال کر رہے ہیں۔ میرا وظیفہ یاد رکھنا، تجربہ بھی وظیفہ، اسکول کی تعلیم میں خود ہے، قرآن کی تعلیم میں خود ہے۔ اگر بچہ اپنے استاد اور ماں باپ کا ادب شروع کر دے، اللہ کی قسم مر جائے گا قبر میں بھی ثواب جاتی دعا۔ جس سے پڑھ رہا ہے اس کے گرے کرنا ہے، اور جس کی کمائی کھا رہا ہے اس کے شکوے کرنا ہے، جس کے ہاتھوں کی پکی کھا رہا ہے اس کو گال میں دے رہا ہے۔ بتاتے ہیں زندگی کے اندر میرے پیاروں دیکھو، مجھے دو ہستیوں نے اٹھایا، یوٹیوب نے بھی اٹھایا کہ جو گول کا بٹن لے کے آئے اور 11 لاکھ سبسکرائبر اور آج نیٹ کو ڈرائیور اپنے ایک بیان کو کروڑ نہیں بولے تو اس کے نام تھے۔ جب یہ چینل کا بٹن ملا میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے اللہ کی قسم رکھتی برابر میں خوشی اور میرا چینل کوئی چلا تھا آگے دوست ہے، کبھی آج تک کوئی دنیا کو کتنے لاکھ کو کبھی آج تک ذرا برابر اس کا احساس نہیں۔ کیوں؟ مجھے درد والوں کی محفل سے درد نہیں، دل کا مجھے درد نہ مجھے رات کو سونے دے، نہ مجھے میرے بچوں کو بیٹھنے دے۔ میرے بچوں کو بھی اللہ نے صبر کے ساتھ پلائے، وہ میرے سے کبھی لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں، اسے کہتا ہوں کہ یہ بولا خان برداشت وہ ملاقات کریں گے، اسٹیج ہو یا کوسر کا ہوگا، اپنے زبان میں نام کر کے لال کی ہوگی ملاقات اور آج چھوٹا یاد کسی کافی بڑا عجیب کی طریقہ ایسے نہیں بچے میں چھڑ کے کوئی کتاب پڑھتے $4 کمانے کے لیے بچوں کو یہ مدے پر سے جن کے پاس ہے ان سے پوچھ عزت دو پر لگانے کے لیے تیار ہے کہ میری تکمیل ہر بچے مجھے لوگوں کو کہتا ہے اللہ اسلام آباد میں آج ہم کھانا کھا رہا ملتا ہے کھانا 3 سال میں والی صاحب نے اپنے بھائی کا بوجھا دیا میرے پاس ڈاکٹر ہوں لیکن میرے پاس خدا ہے میرے پاس تو ڈاکٹر ہے تو معلم ہوں میرا کام تو تیرا کام اللہ ہی کی خیال کرتا ہے تھوڑی سی جدائی برداشت کر تو اللہ کی بستر کو جدا کر بستر سے جدا طلاق دے ابھی میرے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں میں جنت میں جہنم میں بستر کو طلاق دے دو دوبارہ نکاح میں بستر کو وقت نہیں کیا کر جب تجھے گھر کی مل جائے تو مرنے کے بعد قبر والا کو اللہ نے تیرے جنت کا گھر بنا دیا میرے پیاروں صبح اتوار ہے 8 دن کے بعد آپ کو موقع ملے گا آپ سہیوں میں ہم آپ کا 500 تک کم سے کم دے گی یا آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں یہ مدینے میں جانے کی حسرت چھوڑ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو رکھا 2 چیزیں کرتی کو مدینے میں چلے بھی گئے نبی کا سلام قبول کرے گا ادب کی بات نہیں کرے نوکر مالک کے ساتھ غلطی کر کے آئے مالک سے بیٹا باپ کے سامنے ہے باپ سے کبھی والا کہتا ہے بچہ یار ایک دم ہوگی وہ کہتا کرنے نہیں کروں گا وہ کہتا جی جان دے یار مدد جان دے بیٹا ایک دفعہ تو ہوئے سگا غلط سے آنے کرنا تھوڑی ہے بچہ تھوڑی ہے ایک غلطی بار بار کرتا ہے ایک غلطی نہیں کرتا میری چڑھان نہیں کرتا ہے حضور نے بھی کہتے ہیں یہ غلطی نہیں کرتا مجھے چڑھانے کے لیے کرنا بتاؤ خدا کو چھوڑے کڑ کرتا ہے ایسے اللہ نے کاری سجدے کر کے وعدہ کر کے جاؤ کرو بڑی مرضی تمہیں تمیز پھٹ جائے خون چمک جائے موٹر سائیکل کے ہینڈل کو تکلیف آ کے پھٹ جائے تمہیں دکھ لگتا ہے گاڑی کو پتی کاٹتا ہے جہاں میں لال کو لگتا ہے
خطا کرتی میں گیا داڑھی پر تو لوگ ذریعہ قربان ہوتے ہیں. یہ تو امتی کی پہچان ہے. ساڑھے پر ہے کہ اس وقت یہ مائیں کے کہیں نہ کہیں بیٹی پر والی کو بیٹی چاہے سوال پر ٹوپی پر گھڑی پر بیٹی لکھا ہوا. اگر پاکستان میں بھی لکھا تھا تو اس کی ویلیو اتنی نہیں تھی. اگر چائنا کسی اگر یہی اگر اس پہ چائنا چائنا دکھا دو تو اتنی سچی سے اس کی ویلیو ہوگا. جوتے کے نیچے چپ لگی ہوئی ایش کپی کا تو 7,000 آن 300 روپے. ہاں وہ 300 والا شوکیس پر رکھا ہوا جس کے بعد جو ہے وہ سیل ہے کپی کا اور باؤچر کا وہ بورڈ لگایا ہوا. معلوم ہوا چیز کتنی حیثیت ہوتی اور اس کے جو اسٹیکر ہوتا ہے اس کی حیثیت بڑھاتا ہے. ہر چیز کی حیثیت اس کا اسٹیکر بڑھاتا ہے. ہماری کو حیثیت ہے قرآن اسٹیکر کون سا میں اس وقت آپ کے سامنے پورا نہیں کچھ نہ کچھ میری مدینہ بن کے بیٹھا ہوں. میں سفر بال کے اندر پنجاب والی میں مجھے لے گئے. اکمل آپ بچوں میں 10 منٹ بات کریں 6-7 بچے میں نے کہا یار بھائی ہے اکمل صاحب یہاں بندے کا سسٹم ہے آپ بتائیں گے کہ میرے کو کیسا احساس ہوتا ہے. تو ایسی بچیوں کو کرسیوں پہ بٹھایا کر آگے بیٹھ کر میں نے کہا بیٹے میں نے اللہ سے معافی مانگو کہ تمہارے شر سے مجھے میرے شر سے اللہ تمہیں محفوظ کرے. جب میں نات بولی میں کہ جتنی تم ہم عمر ہو اتنی میری بچی 12ویں کے بعد میں ایفیسی کر رہی ہوں. میں کہا میں تو بغیر ہوں گا تو بغیر کے لیے بنا سکتا. میں نے ان کے سامنے ایک بات میں نے کہا جب آپ کے سامنے آپ کے باپ باپ کو اچھا رشتہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میری بیٹی کی طرف ٹوپی اور بلڈ پر اٹیک ہوتا ہے. نہیں میں نے اپنی جتنے مرضی گیا تو بول کے گھنٹہ نہیں رکھتی. تو میری بیٹی مجھے بتا دو سمجھدار ہے بال چوکی پڑتی ہے یہ داڑھی مجھے نہ میری ماں نے دی نہ میرے باپ یہ تو مجھے امن کے لال یار کی شادی میں گلدستہ ہے پھول مصنوعی پھول ہوتے ہیں 4-4 سال رہتے ہیں سے رہتی ہے تنی ٹوٹ جائے پائپوں کا کرنے آئے تو شرم نہیں ہوتی کیمرہ کا نہیں ہے ٹوکر مار دی تو کریے تو ہوتے رکھتے تھے وہی پتا کوئی شادی کی خوشیاں ہے شادی کی خوشیوں کا خیال ہے تو محمد کی خوشیوں کا بھی خیال نہیں کرتا. اسے قبر میں لے کے چلا جاؤ خدا کی قسم کوئی کیڑے کی ضرورت نہیں. یہ غریب ہے کی بھی طرح سے دور کھڑی ہوگی لیکن کس طرح کہ تو یہاں پر اسپیکر لگا رکھا ہے میرے مدینہ کا یہ تجھے مدینہ کرنے ہی ہے کفر بھی ایسا رہے گا سب بھی ایسا رہے گا اور قیامت کی نشانی انشاءاللہ شفاعت بھی روایت کی جنت کے ہو جائے کو سب جانے ہو سب میرے میرا میرے کی ساری آپ کے آگے بات بیان کریں بات مرضی تمہاری کٹاؤ گے تمہارے نقصان رکھو گے تمہارا چھوٹی نہیں ہوگا. پچھلے سے پچھلے سال جس خان کا مسکین میں شریف سے میرے سر پہ پکڑی اس پکڑی کے اندر نا تو 20-25 نہیں تو 16-17 تو نسبتیں چھٹی ہوئی اس مہینے بھی 2-3 نسبتیں مجھے ملی جو اللہ والا دیکھتے ہیں سر پہ پکڑی مانگ کر میرے پہ اعتبار کرتا ہے. بغداد شریف میں جانے کے بعد بغداد سے باقی سداد نشین ہماری استاد کی حضرت شہافی رحمۃ اللہ علیہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہلول دانا کی اور بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ امامی سردار نشین ہے حضرت معروف قرضی رحمۃ اللہ علیہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات دانی خانقاہوں میں سربراہ ہے. اذکار کی نسبتوں کی دادا سنتوں کے ساتھ مجھے جگہ ملی. اس پگڑی کی بڑی لاج ہے. جناب حسن مسیح رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بندے آپ رات کو تنہائی میں اللہ کو یاد کریں. میرے پیاروں رات کی تنہائی کی ملاقات رکھنی ہے ضرور. 2 بجے تو ایسے دھرا کرتے ہیں وضو کیا کرو اگر کچھ نہیں پڑھا جاتا اس مسئلے میں 2 منٹ بیٹھ کے اس کی حالت ہو جائے اگر ہو سکے نا تو سلو پہ دکھا دیں. ماں بچے سے پیار کرتی ہے باپ کو کہتی ہے میرا پتر کس طرح ہو گیا نا بچے ہی کرتے ہیں کچھ بھی مشکل رہتا ہے باپ کا کلے سے پڑ جاتا ہے اور چیز کی دیا کریں. اللہ بھی کہتے ہیں مطلب روڑی کا شکل بنا کے اٹھاؤں جب بتا روڑی کی شکل بناتا ہے اور رحمت پھٹ پھٹ کے اس ساتھ کی طرف کروڑے جیسی شکل بنا کے اللہ پسیوں کے گراہ کیے جوڑی بنا کر اپنی گردن کو جھکا کر کروڑے جیسی شکل بنا آنسو بڑا قیمتی ہے. حسن مسیح رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو یاد کر رہے تھے اور گھر کی کھڑکی کے پاس اوپر بیٹھے تھے.
آپ کی آنکھ سے آنسو نکلا اور چہرے کو پار کرتا داڑھی کے بالوں کو پار کرتا نیچے جا کے گرا. تو ایک راہگیر گزر رہا تھا, اس کے سر کے اوپر آنسو گیا, اندھیرا تھا, منہ اٹھا کے رکھا کون ہے بھائی خیال کر, میں نمازاں پڑھنی ہے, تہجد پڑھنی ہے, کیڑا پڑھنی ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ ہمیں نمازیں پڑھ, تہجد پڑھ, دعا کا ذکر, درود شریف کچھ بھی ہوگا, یہ پاک پانی ہے. کہتا ہے اس ویلے پاک پانی کا, ہاں یہی تو ویلا ہے پاک پانی کا. کیا ہوا کہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا, خشیت الہی کا بار دل پہ آیا, تو آنسو بن کے بعد تیری پگڑی پہ گئی. بندہ بڑا قدردان سے بس وہی پگڑی اتاری, لپیٹ کے اپنے گھر لے گیا. بیوی کو کہنے لگا گل سن, آدھے دیرے کیوں جگایا, خیر ہوئے ایک وصیت کرتا ہوں, کیا پتہ صبح تیری میری ملاقات ہو نہ ہو. دعا کرنے کی ایک پگڑی سنبھال کے رکھ لے, جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دے کے میرا کفن نہ لانا, اس پگڑی کو مجھے لپیٹ کے قبر میں ہوتا. اللہ پوچھے گا بڑے حقی لے کے آیا, کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ راستے سے گزر رہا تھا, تیرا بندہ تجھے یاد کر کے رو رہا تھا, تیرے در سے جو آنکھ سے آنسو نکلا اپنی بڑی میں پیٹ کے اٹھا. مومن کے آنکھ میں کیا آنسو نے اللہ نے اس کی پاور کی. قیامت کا دن ہوگا, جبرائیل علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک پیالہ لے کے پانی کو پی گئے. رحمت والے نبی فرمائے گئے کیا ہے اس کے لڈو کا, آپ کی امت آنسو سے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے پاس لائے, اجازت دو تو جہنم میں ڈال دو. خشیت الہی کا آنسو اللہ سے ڈر کے جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ اس میں اتنی پاور ہے, اگر یہ جہنم کی آگ میں ڈال دو تو اس آنسو کی برکت سے ساری جہنم کی آگ بن جائے. آج بزرگوں میں بزرگ گزرے, حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ دلی کا واقعہ. ایک آدمی کنجوس تھا, مال سوار کے رکھتا, رائے ملنا میں بھی خرچ نہ کرتا, اپنی ذات پہ نہ خرچ. بچے بڑے کرتے, مال کے سے نہیں دیتا. بچے بھر گئے, اس وقت دیرمو دینار کا زمانہ تھا, لاکھ روپے کاغذ تھے. تو بچوں کو غصہ آیا, سارا مال بورے میں بھرا, بورے میں بھر کے آپ کے ساتھ خبریں پھینک دی. ارے کب پہ ہوتا, ارے پیو نہیں لگتا تو مال نہیں کرنا ہے. چند دن کے بعد لوگوں نے سمجھایا, او پیو نے مال نہ کی کرنا, چلو زندگی دیتا اور جا کو کھا لو. وہ نوجوان باپ کی خبر پہ پہنچے, اور جا کے قبر سے مٹی ہٹائی, دیکھا تھیلے پھٹے ہوئے, وہ جتنے سارے کے سارے سکے تھے باپ کے جسم پہ چپکے ہوئے. ایک بیٹے نے مزاحمت کہہ دیا اور کہنے لگا لے ساڈا پیو مر گئے بھی پیسے نہ پیار کرتا پیا. سارے بھائیوں نے مشورہ کر کے ایک بھائی کو قبر کے اندر اتارا کہ باپ کے جسم سے سکے اتار کے تھیلے میں بند کر کے باہر لے آ. باپ کے جسم کے قریب ہوا, سب سے پہلا سکہ جو جسم سے اتارنے لگا اتنا گرم تھا کہ اس کے ساڑ سے پوری دونوں انگلیوں کے چھالے بن گئے. جلدی جلدی قبر میں مٹی ڈال کے واپس آ گئے, طبیبوں کے پاس گئے, حکیموں کے پاس گئے, اس وقت کے ڈاکٹروں کے پاس گئے, کہیں سے فرق نہ پڑا. کسی نے کہا او خدا کے بندے تجھے کہیں سے فرق نہیں پڑے گا, بڑے بڑے مشورے لے لیے, بڑے بڑے حکیموں کے پاس چلا گیا. ایسا کر دلی کے اندر ایک مرد قلندر درویش بیٹھا ہوا ہے جس کا نام شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, اس کے پاس چلا جا, اس سے جا کے پوچھ کیا مرد ہے, وہ تجھے ساری کی ساری بات بتا دے گا. نوجوان میں عزیز و دلی کے اندر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت آگ جلا رہا تھا, ٹی وی جلا رہا تھا, غلطی سے آگ جا لگنی تھی, مانی لگی انگلیوں پہ لگ گئی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, انگلیوں کو ہاتھ میں پکڑ کر کچھ پڑا پھونک مار دی, شفا ملی. تو بابا جی شفا تو دور کی بات ہے, ساڑ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا. آپ نے پھر پڑھ کے پھونک مار دی, ساڑ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا. 3-4 مرتبہ جب پھونک ماری فرمایا درمیان صاحب کیا ہوا, کہنے لگا بابا جی درد زیادہ بڑھ گیا. آپ نے فرمایا پھر جھوٹ بولتا ہے, یہ دنیا کی آگ نہیں ہے, جہنم کی آگ ہے. میرے قرآن
قرآن کی آیتیں پڑھی، میں نے وظیفے پڑھ پڑھ کے اسحاق کی گرمائش کو بجھانا چاہتے کہ نہیں ہوگی، سچ بتا جہنم کی آگ ہے۔ کہنے لگے بزرگوں آپ نے صحیح کہا ہے، ابا جان کی قبر میں سے سکے نکال رہے تھے، ابا جان کی جسم کے اوپر یہ پیسہ چپتا ہوا تھا، میں نے یوں کر کے پیسہ دینار اٹھایا، چھالا میرے ہاتھ میں بن گیا، فرمایا او میرے میرا، او میرے پیارے، میرے لاڈلے، میرے بچے، اس کا علاج دم نہیں، اس کا علاج دوائی نہیں، اس کا علاج لیپ کوئی نہیں، گھر چلا جا کے رات کو مصلے پر بیٹھ جانا، خدا کے روکے دکھانا، جب آنکھ سے آنسو نکلے ایک قطرہ لے کے اس زخم کے اوپر لگانا، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ وہ کہنے لگا مولانا آپ کے آنسو سے شفا ملتی ہے، فرمایا یہ تو دنیا کے زخم کی بات ہے، اگر تو خدا کو رو کے دکھا دے گا تو اللہ قبر کے سارے زخموں کو بھی ختم فرما دے گا۔ خشیت الہی کا آنسو، اللہ تمہارے پال برکت ہے، اللہ کی ڈر سے، اللہ کی محبت سے۔ پچھلی قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا وہ حالت شرک و کفر کی وجہ سے آیا، لیکن اس قوم پر ہمارے پر جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے وہ چوری اور سینہ زوری کے اوپر آ رہا ہے، گناہوں پر ٹکرانے پر عذاب آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں کسی کو گناہ کرتے دیکھ کے منع کرو، وہ منع نہیں ہوتا بلکہ کہتے ہیں آج میں پتہ نہیں میں ناراض ہونا، معاف کر دیں۔ ابھی میں یوں کر کے آیا نا تو سنوکر کا بہت بڑا لمبا سا بار ریڈی لگی تھی پودے پر، میں سمجھا جلسہ یہاں، میں نے غور سے دیکھا، مجھے کوئی ہندو نظر نہیں آیا، کراڑ نظر نہیں آیا، سکھ عیسائی نظر نہیں آیا، بلکہ مسلمان نظر آیا۔ اور پھر میرے یہاں سے آواز آئی کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا۔ مسلمان ہی مسلمان کو قبر کے اندر نہیں بلکہ جہنم کے اندر اتار رہا ہے۔ صبح کٹنگ کرانے کے لیے میرے دینوں حمام پہ چلے جانا، سیلون میں چلے جانا، رائی کی دکان پہ چلے جانا، دکان کے اوپر میرے دینوں اتنے بینر اتنے اسٹیکر لکھے ہوئے ہیں غلامی رسول کے، میرے آقا نشر کے والی جاوا، پتہ نہیں کیا کیا دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی لکھائی سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس سے بڑا آج کے رسول کوئی نہیں۔ جب اس طرح ہاتھ میرے کے یہاں دکھتا ہے تو خدا کہتا ہے تیرے سے بڑا لعنتی گستاخ رسول کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس نے بغداد شریف کا نقشہ، غوث پاک کا نقشہ، عبدالقادر جیلانی کے روضے مبارک کا تم نے سنا، خدا کی قسم ہے کافی دیر قبر کے اوپر حاضری لے کے آیا، میں نے کہا پیرا قادری سلسلے کے قلندرہ بتا، میں جا کے لاہوریوں کو باشعور لوگوں کو کیا پیغام دو۔ اس قادری سلسلے نے بتا دیا، اور میں قادری سلسلے کی پہچان اللہ اللہ ہوا کرتا ہے، جب اللہ کی ذرا وہ دل پر لگتی ہے تو دھکا ختم ہو جاتا ہے، دل سے حق حق کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ اور نورانیت کی بھائی اللہ اکبر، چاندی سے مزین کیا نبی کا دربار، اللہ اکبر، کیا مزہ تھا اس وقت، ایسے جیسے قبر سے رحمتوں کا فوارہ ہوا ایسا۔ اب پیڑھی والے، اب نسبت والے لوگ ہیں، مطلب نہیں میرے انشاءاللہ تہجد میں بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور فجر میں بھی خدا سے ملاقات کرنی ہے، بات کو سمیٹ کے جاؤں گا۔ آج ماں اپنے بچے کی دشمن ہے، وہاں تو مجھے کہا ماما ٹھنڈیاں چھاما، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آج ماں ہی بچے کی دشمن ہے، صبح صبح کہے گی اٹھ جاوے اور بھی بتھیرے کام کرنے نے، جا جا اٹھے دکان تے نائی کی دکان تے رش ہو جائے گا۔ حنیف کو کہتے ابے نے کلیا ہے، جب جیت کو کہتے میری امی نے بھیجا ہے، پہلے میری کٹنگ کر دو، ہاں انہوں بھی کٹا کے آئی، پتہ نہیں ہے چاچے نے پتر نے ولیمہ تے جانا ہے، اللہ اکبر۔ لوگ کی کہہ گئے حنیفہ اور بشیرہ پتر نو کی کر دیتا، امی کیوں ہوا گاڑی ہے، اللہ اکبر۔ ساتھ والی یہ پہنے کیوں پہنچتی پئی ہے، انہوں ایک تو صحیح اللہ اکبر، انہوں سر دے بال میں ایک داڑھی دے بال میں کڑی جانور والی شکل بنا رکھی ہے۔ اللہ کی قسم یہ ماں نہیں ہے، ماں دشمن بنی ہوئی ہے جو اپنے بیٹے کو اس وقت کے اندر یہ داڑھی پر انگلی اٹھا کے نبی کا گستاخ بنا رہی ہے۔ کئی پیاروں کے فون آتے ہیں مولانا ہمارے محکمے میں داڑھی رکھنا جائز نہیں، میں نے کہا گھٹ کے مر جا، دہر کے اندر کود کے مر جا، ایسی کمائی جو حضور کی سنت کو ذبح کر کے حاصل کی ہو،
گھر کے اندر لے کے نہ آنا، خدا کی قسم لقمان نہ جائے گا، نسل کا بیڑا غرق کر کے رکھ لے گا۔ میرے پیاروں، جہاں سے مجھے ایک نسبت ملی، حضرت خواجہ عبد المالک صاحب چوک قریشی والے ساری زندگی حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کسان کا کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی، اور یہ خواجہ فضل علی قریشی کون سے؟ ایک تحمد ایک کرتا، مبین صاحب کو پتا ہوگا مسکین کو شریف کیا ہے، ایک تحمد ایک کرتا جو پوری دنیا کے نشر کے سلسلے کے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اے کوئی دمنگا موٹے کی کوئی نہیں بنانا سی۔ حضرت خواجہ سید احمد صاحب احمد پور شریف کے حوالے، ان کے لنگر ان کے خانقاہ کے آستان شریف کے لاغری تھے، مرید آیا کرتے ان کے لیے کھانا پکا کرتا، وہی کھانا خواجہ فضل علی قریشی کھایا کرتے، ساتھ دہن پڑھتے عالم بھی کرتے۔ کھانا جب آگے لا کے رکھا جاتا تو آپ لاغری سے پوچھتے، مریدہ گوشت کو پوچھے حلال کا کہ حرام کا، گوشت کھانیا میں پوچھا، روٹی کو پوچھے آٹے کو پوچھے، پھر مسالے پائے سی ان مسالوں کو پوچھے کہ حرام نہیں پوچھا، حرام کے حلال کے۔ اللہ کی قسم، اس طرح صدیق اکبر کے پیالے میں روٹی پڑی تھی، صدیق اکبر نے اللہ کا تو پیالہ بھی اللہ بولنے لگے، ایسا اثر پڑتا ہے۔ اور میں فقیرہ ساتھ کو پوچھے کجی پوچھے پانی کو پوچھے، خریدنے کے لیے جیب میں ہاتھ رکھا، کہنے لگا نہیں ادھر میں پانی کو تو نہیں پوچھا، اور میں پھر مجھے حرام کی بدبو آ رہی ہے، چل فقیرہ کہاں سے پانی بھر کے لایا؟ کہ سامنے آپ کے کھیتوں کے کنویں سے پانی بھر کے لایا۔ آپ ساتھ چلے گئے، جا کے دیکھا گھاگھر لگی ہوئی ہے، چرخا چل رہا ہے، ایک طرف سے چرخا ٹیڑھا تھا ٹوٹا ہوا ہے، اوپر تو یوں کر کے گول چکرا گھومتا، جب ادھر کو آتا تو چکرا ٹیڑھا ہو کے زمین پر لگتا، جہاں زمین پر چکرا لگ رہا تھا وہاں جانور نے گوبر کیا ہوا تھا، وہ چکرا گوبر کے اندر تپانی کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ ہر خواجہ فرمانے لگے میں اللہ کا ہو گیا، اللہ میرا ہو گیا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ انہیں حرام نہیں کھلایا کرتا، اللہ حلال کھلایا کرتا ہے۔ صاحب بھی کہہ رہا تھا میں حلال کا، روٹی بھی کہہ رہی تھی میں حلال کی، لیکن جو پانی تھا کہہ رہا تھا بزرگا میرے ہاتھ نہ لاگی، میرے میں گوبر شامل ہو گیا، میری پاکی ناپاکی کے اندر بدل گئی۔ یہ خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ اللہ اکبر، ان کی خدمت میں آستان شریف پر ایک مرید آیا، کہا کہ مجھے اللہ کی پہچان کروا دیجیے۔ فرمایا مریدہ تہجد کی نماز لازمی ہے، تہجد حضرت خواجہ کے ساتھ پڑھی، بزرگوں کی تھے جا رہے ہو۔ فرمایا تو اللہ کر میں اپنے کھیتوں میں حل چلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرید کہنے لگا سرکار ایک ایسا مرید ہے کہ مرید چرپائی پہ بیٹھے کوئی بھی مزدوری کرے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کر یہ بیل کھول کے کھیتوں ہل میں جو کھیتوں میں لے آ۔ جب مرید میرے عزیزوں سے کیا پتا تھا اس رستے سے لانا ہے، اس رستے سے لانا ہے، وہ کھیتوں میں سے بیلوں کو لانے لگا۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کی چیخیں نکل گئی، رب رب کا آواز زبان سے آواز آنے لگی۔ فرمایا فقیرہ رک جا، احرا نہیں احرا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ مرید کھیتوں کے اندر بیلوں کو دوسرے راستے سے لانے لگا تو خواجہ فضل علی قریشی نے اپنی پگڑی اتار دی اور بیل کے پیر پکڑ کر پگڑی سے مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ مرید آپ کا کہنے لگا بزرگوں میں نے تو دلوں کی صفائی دیکھی، پیر کے پھولوں کی صفائی تو نہیں دیکھی۔ فرمایا مریدہ تجھے کھیتوں میں لانے کا راستہ غلط پتہ لگا، اس راستے سے آتے ہیں، جس راستے میں سے کھیت اللہ اکبر جس کھیتوں میں سے لے کے آ رہا تھا، یہ کھیت میرے نہیں، یہ کھیت کسی اور کے ہیں، کسی کے کھیت کی مٹی میرے کھیت میں بیلوں کے ذریعے آ جاتی، رب کعبہ کی قسم عقل پہ جاتی، عقل حرام ہو جاتی، نسل کے اندر جاتی، نسل حرام۔ میرے پیاروں مدرسہ تعلیم القرآن میں آنے والوں، اپنی زندگی کے لمحات میں دو چیزوں کا خیال کرنا، جو ہو سکے بچنا، لیکن دو چیزوں کا تو انتہائی کی ہدایت ہے، آئیسیو میں دو چیزوں سے بچنا۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ اپنے گھر کا وہ صاف و دربت کر دو جس گھر کے اندر حرام آتا ہے، جس راز سے حرام آتا ہے۔ بیٹا لائے تب بھی، بیٹی لائے تب بھی، بھائی لائے تب بھی، لیکن میرے عزیزوں وہ سراغ بند کر دینا۔ اور دوسرا میرے عزیزوں اپنی ماں کے ہاتھ جوڑ لو، اپنی بیوی کے ہاتھ جوڑ لو، کپڑے قسم لو اپنے صحیح ہو، جنت میں لے جانا چاہتی ہے، جنت میں لے جانا چاہتی ہے۔ جن نسلوں کی زبان سے ان سے قرآن کی تلاوت آنی چاہیے تھی، جنہوں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی تھی، آج ان کی زبانوں پر گانا اور موسیقی کا شعور ہے۔ خدا کی قسم یہ یوٹیوب کا کمال کوئی نہیں، یہ فیس بک نے نہیں کیا،
اللہ اکبر، بے نمازی اور بے پردہ ماں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ماں سر پر دوپٹہ رکھ کر نماز کے سجدے کر آٹے کی مٹھیوں کے اندر مٹھیاں مارتی، اللہ کی قسم کھانے والی رابعہ مصری روٹی کھانے والا عبدالقادر جیلانی بن جاتا۔ حضرت بابا فرید الدین کا شکر رحمت اللہ علیہ کوئی دور نہیں، میرے عزیزوں پڑھا ہوا ہے، 6 سال کی عمر ہے، فرید کے گھر ساری کی اور والے کی عورتیں آ گئی، کہنے لگی فرید کی اماں ایک گل دے دس، جس چکی کے دانے تو بیان کیے، دانے وہیں سے ہمارے گھر میں آتے ہیں، جس چکی کی دکان سے سبزی آتی ہے ترکاری وہیں سے آتی ہے، لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے، ساڑھے کھاور تے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، تیرا کھاتا ہے 24 گھنٹے محمد تے درود پڑھتا ہے، 10 منٹ کہنا وظیفہ پڑھ کے کیڑا کم کر کے آتے تھے گوانی۔ فرید کی اماں کہنے لگی قریب قریب آ جاؤ، ساری سنگتیاں ساری سہیلیاں قریب قریب آ گئی، فرمایا کیا کہو یہ میری کوکھ سے میری گود میں آیا، کبھی حالت نہ پاکی ہے نفاس میں بھی کبھی میرے سے بغیر وضو کے دودھ بھی پلایا، جب دودھ پلایا کرتی تھی چاہ دے چکے میں کمرے میں لے جایا کرتی تھی، بے وجہ دور کی بات ہے میں نے تو آسمان کے ستاروں چاند سے بھی اپنے بچے کا پردہ کرایا ہے، جب یہ دودھ پیتا تو 2 کام میں کیا کرتی، ایک تو پردے میں دودھ پلایا کرتی، دوسرا کام میں دودھ شریف پڑھ کے سنایا کرتی، اللہ نے برکت دی، اللہ اکبر، دودھ سے اللہ نے انسان بنا دیا، درود کی برکت سے اللہ نے محمد کا غلام بنا دیا۔ اور لوگوں بہت عرصہ تقریباً آج سے 33 سال کی بات پہلے کی بات ہے، جب ہمارے گھر کے اندر میرا بھائی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی لے کے آیا، ہمیں کیا پتا تھا، دنیا تو آئی جاتی ہے، میرا بھائی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی لے کے آیا، ہم نے اپنی اماں کو دیکھا، جب ٹی وی چلتا تھا ماں یوں چہرے پہ کپڑا ڈال کے کام کرتی تھی، اماں کا مذاق میں کپڑا کسیب دے پانچی کے بھاگنے لگ جائے، اللہ اسی کو کے رو رحمت اللہ۔ ہم نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا بات، سامنے مرد کھڑا ہوا ہے، تیری ماں کو آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا ماں ہم نہیں دیکھتے یہ بھی دیکھ رہے ہیں، میں کہا بابو تیرے بیٹے کی میرے بیٹے کی ضرورت کیسے ہوتی ہے، مردوں کو مردوں کو گھر میں لا کے کھڑا کر دیا، لیکن جانو میرے بیٹے کو یہاں ماں کی آواز کی ہمت کو لگی، جب پھر ٹی وی رہا نہ ٹی وی بیچ کر رکھنے والا میرے عزیزوں نہ بیچ رہا، اللہ کا شکر ہے، فقیر کو اللہ نے بچے کی وہ دیے، یہ لوگ کبھی حسرت ہی کوئی نہیں کہ باپ گھر کے اندر زندگی لگائے۔ میری بیٹی نے جب پنجاب کالج میں میرے پیار ہو گیا، اپنی کارگزاری سنو، میں جھوٹوں کی دنیا میں جھوٹ کی بات نہیں کرتا، میں سچوں کی دنیا میں سچ کی بات کرتا ہوں۔ میری بیٹی نے پنجاب کالج میں داخلہ لیا، کہنے لگی بابا، پہلے دن جب آئی کہنے لگی بابا ایک بات کرتی ہے، بیٹا کی بیٹی بڑی میری لاڈلی ہے، یہ میری بیٹی تھی ہوتی لاڈلی ہے، اللہ اکبر، سچوں کی محفل میں بیٹھو، دیا تو دور کی بات، جانور بکری کے بچوں پر بھی پیار آئے گا، جھوٹوں کی ماں محفل میں بیٹھو، خدا کی قسم ماں باپ کو ذبح کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ یہ پیرو کتنی تو میری راتوں کو ہوٹل کھلے ہوئے، یہ ساری جھوٹوں کی محفل ہے، آ جاؤ دیکھو کی محفل میں خانقاہوں کے اندر آ جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس آ جاؤ، اور اللہ والے کی پہچان میں دھوکہ نہ کھانا، اللہ والے کی پہچان یہ ہوتی ہے چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، اس کی زبان اس کی حرکت کو دیکھو آنکھوں کلام مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ ہمارے آستانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے خانقاہوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ مدرسہ تعلیم القرآن میں آنے والوں، میری بیٹی نے پہلے دن یہاں میرے جھٹکا مارا، اللہ اکبر، کہنے لگی بابا میں برقع پہن کے اسکول گئی، پورے کالج کے اندر 2-3 لڑکیوں نے بیٹھا تھا، باہوں میں باہیں ڈال کر گلے کے ساتھ گلا لگا کر گردن کے اوپر کمر پہ کندھے پہ سر کے کہنے لگی بابا اجازت دو میں برقع نہ پہنوں، اللہ کی قسم بیماریاں بھول گئی، کلیجہ کٹ گیا، پتہ نہیں میں کہاں سے بیان کر کے آیا تھا، میں نے پگڑی اٹھا کے اس کے آگے کر دی، میں نے کہا بیٹی یا اسکول بچا لے یا تعلیم یا ڈاکٹر بن جائے یا باپ کی عزت بچا لے، مجھے نہیں پتا تھا ڈاکٹر بننے کی قیمت مجھے اتنی بڑی دینی پڑے گی، نہ میری بیٹی کی عزت بچے گی نہ اس کا پردہ بچے گا، بس یہ جملہ میرے منہ سے نکلا اور دل سارا سویرا سے نکلا، بھاگنا جب بھی پا کے میری بچی رونے لگ گئی، کہا بابا تیری غیر تیری پگڑی پہ میں ڈگری قربان کر دوں، لیکن آج کے بعد یہ چہرہ کسی غیر کے آگے نہیں آئے گا، سلامت رکھ اللہ اس بچی کو، یقین جانو اپنے گھر کے اندر ایسی عزت تلاش کرو،
نہیں ملتی. اور میرے ویروں اپنی بہنوں کو پڑھتے بھیجو تو اکیلی رکشے والے کے ساتھ نہ بھیجا. 12 بجے سونے والوں تمہاری نیندیں اڑ جائے گی جب رکشے والا بہن کی عہد کا جنازہ نکال دے گا. سب کی بات نہیں کرتا, سارے رکشے والے برے نہیں اور سارے رکشے والے اچھے کوئی نہیں. بابو اتنی سی بچی جب پڑھنے کے لیے جاتی ہے, خدا کی قسم ماں 10 دفعہ گھڑی دیکھتی ہے, اسے پڑھنا دیکھنا نہیں آتا. کچھ دین ٹائم ہو گیا, دیوڑی کتنا وقت رہ گیا. جب تک گھر پہ آتی ماں کے ماتھے سے پسینہ خشک نہیں ہوتا. ابا دکان پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں آبدہ آ گئی ہے, پسندہ آ گئی ہے, راجدہ آ گئی ہے. اسے بھی پتا ہے وہ بخار بھیڑیے گھر سے لے کر پانی تک کھڑے ہوئے ہیں. کسی ایک نے بھی پچھا باہر لیا تو عزت بچے گی نہ غیرت بچے گی. اور لوگوں میں سیدہ زینب کے روزے پر تقریباً 4.5 گھنٹے بیٹھا رہا. حضرت حسین کی وہ میں اس نے پورے کربلا کے منظر میں اپنے بھائیوں کے گھروں میں چھوڑے چلتے دیکھا. میں ابا کی قبر سے یوں منہ موڑ کے بیٹھ گیا. نہ یقین آتا حضرت پیر محمد شاہ مسکین کو اسے پوچھ لو. کہنے لگے عبداللہ پردہ کر کے منہ موڑ کے کیوں بیٹھا ہے؟ میں نے کہا غیرت والی کی قبر ہے. پتہ یا کون سیدہ سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے کی ٹیڑھی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا ہے. گردنیں تو کٹا لی, کمرے بچا کے چلے گئے. یقین ڈالو آج سے 6 سال پہلے جو قصور کی زینب کے ساتھ واقعہ ہوا تھا 4 سال پہلے, میں ابا زینب کی قبر پہ حاضری کے لیے نہیں گیا. کئی بار یہ نہ کہہ دے عبدالحنان مجھے سلام کرنے تو آ گیا, تیری 6 سال کی زینب کی عزت لٹ گئی, اس پر تیرا کیا بنا؟ آج تک وہ زینب کو الزام ملا. اللہ اکبر. یہ لاہور کے اندر میرے عزیزوں, یہ میرے عزیزوں موٹر وے کے اوپر بیٹوں کے سامنے ماں کے کپڑے اترے. اللہ کو غصہ آیا. اللہ اکبر. میرے راولپنڈی کے اندر بالوں سے پکڑ کر ماں کے جوتیاں مارتا بیٹا باہر لایا. اللہ کو غصہ آیا کہ تمہارے صبح سرحد کے اندر صبح یہ جدوبی پنجاب کے اندر بیٹے نے باپ کے گلے میں چھرا چلا دیا. اللہ کو غصہ آیا. میرے عزیزوں میں پچھلے محرم میں پٹو آخر کے علاقے میں گیا. اندھیرا اندھیرا, سناٹا سناٹا. میں نے کہا یار کیا ہوا؟ کوئی محرم کا شوق ہے. کہنے لگے مولانا نا محرم کی تو رونق ہوتی ہے. میں نے کہا کیا؟ 2 دن پہلے ایک باپ نے اپنے بچوں اور بچی پر بیوی سمیت اور خود بھی 11 افراد کے گلے کے اوپر چھرا چلا دیا. اللہ کو غصہ آیا. میرے عزیزوں بچہ سلیٹی کھاتا ہے, ریپر زمین پہ پھینکتا ہے. اماں کہتی ہے دو دے, اماں کہتی اٹھا کے ڈسٹبن میں ڈال گیا. نہیں مانتا, ماتھا پڑ مارتی ہے. ٹافی کھائی, بسکٹ کھایا, میرے عزیزوں ریپر ڈال دیا. جب اتنا گند پڑ جاتا ہے میرے عزیزوں گند ماں سے برداشت نہیں ہوتا. ماں پانی سے چھٹا مار کے گند کو دھوتی ہے. جب تھڑے پر بالکنی پہ گند لگتا ہے ماں پریشر سے گند کو دھو دیتی ہے. جب خدا کی زمین پر شراب کا گند پڑا, موسیقی کا گند پڑا, جگہ جگہ زنا کا گند پڑا. مہندی والی تقریب میں دولہا تھوڑی دیر پہلے تو مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھتا نظر آیا, پھر یہی میرے عزیزوں کسی کی بیٹی کے ساتھ ناشتہ نظر آیا. رب کعبہ کی قسم جب اتنا گند زمین پہ پڑ گیا تو اللہ نے سیلاب کا ریلا بھیج کے اپنے زمین کے گند کو دھو دیا. فرمایا جیسے تجھے اپنے گھر گندا اچھا نہیں لگتا مجھے اپنی زمین بھی اچھی نہیں لگتی. میں سوات کے علاقے میں تقریر کرنے گیا, کہنے لگے مولانا یا سیلاب نہیں آیا, اپنے آنکھوں سے دیکھا بادل یوں کر کے پھٹا اور آسمان سے پانی کا ریلا زمین پہ گرا, پوری بستیوں کو بہا کے لے گیا. میرے عزیزوں آج گنگی اٹھتی ہے, مولا تم چیتا سڑ لگیتا یا اللہ بچہ کے درس کھا لیتا. اللہ فرماتے ہیں میری چیگر بما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. میں نہیں کیتا تو ہی کیتا ہے. جیسے اعمال بھیجتا رہا ویسے فیصلے آتے رہے. وَيَعْفُو الْكَثِيرُ. بہت سی باتوں پر تو میں نے پردہ ڈال رکھا ہے. اگر میں پردہ ہٹا دوں بیوی شوہر کہنے کو تیار نہ ہو, اگر میں پردہ ہٹا دوں تو بیٹا باپ کہنے کو تیار نہ ہو, کتے کو کتا کہیں گے کتا بھی تجھے کتا کہنے کو تیار نہ ہو. میں نے تو یہ وجود منہ کی تھیلی میں, پیشاب کی تھیلی میں, پیر کی تھیلی میں, خون کی تھیلی میں, گندے قطرے پر 9 مہینے محنت کی. پھر جب تجھے دنیا میں بھیجا والتین والزیتون وطور سینین, قرآن میں قسمیں اٹھا اٹھا کے بھیجا. تیرے جیسا ہیرا کوئی نہیں, تیرے جیسا حسین کوئی نہیں, تیرے جیسا پاک کوئی نہیں. ہے میرا بندہ یہاں میرے تیرے سٹپ لگائی, اتھے میں مہر لائی, یہاں میرے تیرے مہر لائی. جب دنیا میں بھیجا
میرے کا جیسا بھیج رہا ہوں ویسا ہی واپس دوں گا. تو میرے پیاروں بال بڑے ہو گئے کاٹنے کا حکم ہے, بغلیں بڑی ہو گئی کاٹنے کا حکم ہے, زیر ناف بال بڑے ہو گئے کاٹنے کا حکم ہے, مونچھیں بڑی ہو جائے کاٹنے کا حکم ہے. اللہ کو نہیں پتا تھا داڑھی بڑی ہے, فرمایا اسے کینچی نہ لگانا, اسے اس طرح نہ لگانا. جس چیز کو کاٹنے کا حکم دیا اسے کاٹے گا تو راضی ہو جاؤ گا, جس چیز کو رکھنے کا حکم دیا ہاتھ لگائے گا تو ناراض ہو جاؤ گا. اور یہ میری کبریائی کی قسم, یہ میرے محبوب کی نسبت ہے, اسے لے کے آنا. میں اپنا بھی دیدار کراؤں گا, اس کا بھی دیدار کراؤں گا. اگر لے کے نہ آیا پھر تیری میری لڑائی ہے. آ جا میدان کے اندر, لاہور میں لڑے گا وہاں آ جاؤں گا, انتخاب میں ڈال کر تو کر, جہاں جائے گا وہاں آؤں گا, امریکہ جا کے لڑائی کرے گا وہاں آؤں گا. میرے نبی کی سنتوں سے منہ موڑے گا, مدینہ شریف جا کر کھجوروں کی مارکیٹ میں اجوا کھجور نبی علیہ السلام کے روزے کے سامنے بیٹھ کے بیچے گا, اور نبی کی سنت کا گستاخ ہوگا, تیرے کاروبار کا بیڑا غرق کرنے وہیں آ جاؤں گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اگر میرے حکموں سے منہ موڑے گا, میرے نبی کی گستاخی کرے گا, سب سے پہلا ڈرون اٹیک تیری تجارت پر کروں گا, تیرے کاروبار پر کروں گا, تیری ملازمت میں کروں گا. مالک تجھے دھکے دے کے نکالے گا, تیرے کاروبار میں آگ لگے گی. دیکھنا کروڑوں کے مالک کو میں روڈوں پہ لا کے کھڑا کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. پھر قیامت کے دن اللہ اکبر تجھے اندھا کھڑا کروں گا. اللہ اکبر. لوگ کہیں گے مولا یہ تو بڑا دیکھا کرتا تھا, ہمارے سے ولی کے لفظ پڑھے نہیں جایا کرتے تھے, بغیر چشمے کے پڑھا کرتا تھا. وہ خود کہے گا قَالَ يَا أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. میں تو دنیا میں اچھا بھلا تھا, آج کیوں مجھے اندھا کر دیا. قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. کیا میرا قرآن تیرے آگے دیا ہے تھا, سنڈے میگزین کو تو پڑھا کرتا تھا, یوٹیوب کی جھوٹی کہانیاں تو پڑھا کرتا تھا, فیس بک پہ میرے عزیزوں تو بیٹھا کرتا تھا, یار کے میسیج صحیح اور ٹک ٹاک کیا کرتا تھا. میرا قرآن تیری طرف دیکھ کے کہتا تھا سانو بھی تو گل لال ہے, مجھے بھی تو منہ لگا لے. میرا قرآن تجھے پڑھنے کے لیے, تجھے ہاتھ میں لینے کے لیے ترسے کرتا تھا. لیکن بدبختہ جس طرح تجھے مجھے رحمت کو منہ لگایا, آج میری رحمت نے تجھے منہ لگایا. ایک اللہ والا غالباً حضرت بہلول دادا کے بارے میں آیا. اللہ اکبر. یہ اللہ والے لوگوں کے بازار ہجوم میں کھڑے تھے اور دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. اس نے پوچھا بزرگا کیا بات ہے, علم پہ ترس آ رہا ہے, جو اپنی دکان پہ اپنے کاروبار میں اپنی زمین جائیداد میں مصروف ہے. اس نے کہا بزرگا کیا بات ہے, آج وہ معاف کرنا چاہتا ہے, یہ معافی مانگنے کو تیار کوئی نہیں. ویری کوئی یہ تو کہے گی نعرہ کی تو پڑھیے جمعے کی نماز میں میرا دل ہو, بڑھانے کی حیثیت کو دیکھ لو. اول تو آتے کوئی نہیں, جب آئیں گے تو مسجد میں جگہ کوئی نہیں ہوتی, وضو کریں گے ہاتھ جھاڑتے ہیں, آستینوں پر ہوئی ہوتی ہے, یہ پانی یہاں تک کھلا ہوتا ہے. اللہ کی قسم اللہ اکبر, موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, کبھی ٹک ٹک بجتی ہے, اور اتنا دنیا کے اندر گھس گیا اور نیند آخرت سے بے خبر ہو گیا. اللہ کے آگے کھڑے ہونے میں بھی تجھے گھنٹی بند کرنے کا تجھے خیال ہی نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں بس کر, اے وہ کیسے ہو جو اٹھائی, یہ آئی فون کسی اور کو دکھانا, یہ کاٹن کسی اور کو دکھانا, یہ بالوں کے پف کسی اور کو دکھانا, یہ کھتر یہ کاٹی یہ کاٹن کسی اور کو دکھانا. جاؤ اپنا کام کر. جب سلام پھیرتا ہے اور صاحب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل کی اتبار کے جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے پیچھے جاؤ, اس سے پوچھو تو صحیح گناہ بخشوانے آیا تھا یا میں اللہ کو روک جوانے آیا تھا, ڈرانے آیا تھا. اے فرشتوں اس کا نام مسجد کے دروازے پہ لکھ دو, امیر کو بلاؤں گا, جوتی کاٹنے والے کو بلاؤں گا, لیکن آج سے بعد جس طرح یہ مجھے ناراض کر کے گیا میں اپنے گھر میں گھسنے کی توفیق نہیں دوں گا. ایسا بھی ہوتا ہے دیکھ کے میری کھاتے میری آگے کڑ گیا ہے. اللہ اکبر. اس کی اوقات کا پتہ کوئی نہیں, پیٹ پر کے اندر گھر میں بھرا ہوتا تھا. اللہ اکبر. رو کے دکھاتا تھا, محبت ماں کے دل میں بہ ڈالتا تھا. محلے میں سو کے آ جایا کرتی تھی, چولہے پہ ہانڈی چھوڑ کے آ جایا کرتی تھی, کپڑوں کی مشین کے چکرے چلا کرتے تھے چھوڑ کے آ جایا کرتی تھی, مشین پہ چھوڑ کے آ جایا کرتی تھی. آج اتنا بڑا ہو گیا مجھے بھول کے دیکھنے لگا. اسے کہہ دو آنکھ نہیں رکھ, جو خدا آنکھ کا نور دینے کے لیے تیار ہے تو آنکھ کا نور دے سکتا ہے, وہ آنکھ کا نور لے بھی سکتا ہے. اے بندہ
اللہ اکبر. خدا نہ کرے اللہ اس کی حفاظت فرمائے, اس سونے والے کی کمائی میں اللہ برکت عطا فرمائے. یقین جانو اگر اللہ نہ کرے کوئی تار ہی نیلی ہو گئی, یہ کھپ کھپ کے بٹن دبا دبا کے تھک جائے گا. اللہ فرماتے ہیں تیری ساری تاریں میرے قبضے میں, یہ تیری وجود, تیری ساری باڈی آف پارٹس کا سارے کا سارا بٹن میرے پاس ہے. اگر میرے ایک تار ہلا دی ڈاکٹر کہیں گے کچھ نہیں کر سکتے, مولوی صاحب بھی پھوکے مار مار کے تھک جائے گا. اے بندہ اوقات میں ہے, کبھی میری طرف انگلی نہ اٹھانا, کبھی گھور کے نہ دکھانا. اے بندے میرے سے سلائی کر کے رہنا, میرے سے دوستی رہنا. جب مجھے بلائے گا دوست بن کے میں دیکھ بھی رہا ہوگا. اللہ اکبر, پریشانیوں میں بلائے گا میں آؤں گا, ہسپتالوں میں بلائے گا آؤں گا. بیٹے کی ضرورت ہوگی تیرے دروازے پہ دینے آؤں گا, بیٹی کی جہیز کی ضرورت ہوگی تیرے دروازے پہ دینے آؤں گا, بیمار پڑا ہوگا سہتے دروازے پہ دینے آؤں گا. اے اللہ, اللہ زمین تیری, آسمان تیرا, سورج چاند ستارے تیرے. اللہ میں پانی کی بوند کیا تو دینے کے لیے آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں یقین آتا, میرے آدم نے مجھے بلایا, بتا میں آیا کہ نہیں آیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اللہ تو آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے تھے, میرے خلیل نے بلایا کہ میں نے آ کے آگ کو گلزار کیا کہ نہیں کیا. اللہ یا اللہ تو آتا ہے. کہاں یوسف مصر کے تخت کے اوپر تھا, ابا یعقوب جدائی میں آنکھیں بھی ضائع کر چکا تھا. یعقوب نے جھولی پھیلا کے مجھے بلایا, بتا میں بیٹے کو لے کے آیا کہ نہیں آیا. یا اللہ تو آتا ہے. فرمایا جب زکریا علیہ السلام خالو بنا اور مریم علیہ السلام میرے عزیزوں بھانجی بنی, کلما دخل علیہ زکریا المحراب, ابا مریم محراب میں بیٹھی ہوئی ہے خالو زکریا کی کفالت میں. میں کافی دیر اس محراب میں بھی بیٹھ کے آیا. جب ابا مریم کے آگے اللہ نے بے موسمی پھل لا دیے, زکریا علیہ السلام گھوم پھر کے آئے, دیکھا بی بی مریم کے سامنے ٹرے کے اندر وہ پھل پڑے جن کا موسم ہی کوئی نہیں. کیا کیا انا لکی ھذا, اے مریم تیرے پاس کہاں سے آئے؟ یہودی کا جبرائیل لے کے گیا. فقال انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آئے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ سنایا زکریا علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں, بوڑھے. جب ٹرے دیکھی زکریا علیہ السلام بھی ایک کونے میں چلے گئے, اور جو اس وقت زکریا علیہ السلام نے مانگا جو کہا اللہ نے پوری تصویر قرآن میں کھینچ دی. اللہ اکبر. 16واں پارہ کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر کر جو تیرے رحمت, تیرے رب کی رحمت تھی تیرے بندے زکریا علیہ السلام پہ برسی. یا اللہ کون سی, اللہ اب کیا کرے؟ اس نادا ربہ نداء خفیہ. آسے پاس سے دیکھا کوئی سن تو نہیں رہا. لوگ بوڑھے کا مذاق نہ اڑائے, اس بڑھاپے کی عمر میں جو مانگ رہے ہو مذاق نہ اڑائے. کیا کہے؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس. اللہ میرے جوڑ جوڑ ہل گئے, داڑھی بھی میری اللہ چٹی ہو گئی. اے اللہ اگر مریم کو بے موت بھی پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کی جھولی میں بیٹا بھی دے سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کو بوڑھے زکریا کا رونا اتنا پسند آیا, فرمایا جاؤ فرشتوں زکریا کو جا کے مبارکباد دو, بیٹا بھی دوں گا, بیٹے کی ولادت میں گفٹ بھی دوں گا. میرے عزیزوں کسی کے بچہ پیدا ہوتا ہے, کوئی پیسوں کا, کوئی مٹھائی کا, کوئی جھولے باکر کا گفٹ لاتا ہے. فرمایا زکریا تو مجھے اندھیرے میں تجھے چھپکے سے بلایا, دیکھ میں سب کے سامنے آیا کہ نہیں آیا, اکیلا نہیں آیا, تیری گود میں بیٹا بھی لے کے آیا, تیری گھر والی کی گود میں بیٹا بھی لے کے آیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا میں بیٹا بھی لے کے آیا, گفٹ کے طور پہ بیٹے کے سر پہ تاج نبوت بھی لے کے آیا. اللہ اکبر. پوچھ میرے زکریا سے کہ اس نے مجھے اندھیرے میں بلایا, میں آیا کہ نہیں آیا. یا اللہ ابھی بھی آیا. فرمایا جب مریم گود میں کاکا لے کے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھی تھی, ابا کوئی نہیں تھا. مریم کہنے لگی ہائے میرا ابا عمران بھی ایسا نہیں تھا, میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے نجائز بچہ دیا ہو. اللہ اکبر. جس کے ہاں نجائز بچہ. مریم تو بھی پاک, عیسیٰ علیہ السلام تیری گود کے اندر آنے والا پاک, دینے والا پاک, پھونک مارنے والا جبرائیل پاک. اللہ اکبر. مریم کہنے لگی اللہ چل ٹھیک ہے تو نے مجھے سمجھا دیا, میں سمجھ گئی. اللہ میں قوم کو کیا بتلاؤں
جاؤں گی، میرا ڈانٹ کا مجھے تانے دے گا، یا اللہ میرا ڈانٹ کا مجھے تانے دے گا، میری قوم میرے قبیلے والے انگلی اٹھائیں گے۔ مالک نے فرمایا بی بی تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، فاشارت نہیں، پتر کی ڈولی ہوئی تھے، بچے کے جھولی کی طرف اشارہ کر دینا، باقی میں جانوں میں جانوں میری رحمت جانے۔ جب بی بی مریم جھولی میں لے کر ڈولی میں لے کے بیٹے کو بیٹھی ہوئی، جبرائیل علیہ السلام کے خاندان والے بی بی مریم کے رشتہ دار کو مراد ایک ہی کیتا اے لڑکی میرا روزہ ہے، چپ کا روزہ، اس وقت چپ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اشارہ بیٹے کی طرف کرتے، ایک نہیں پوچھ جڑا کو پیتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا مریم نے مجھے بلایا اور رو کے دکھایا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، پھر میں رحمتوں کے ساتھ بچے کی زبان پڑھایا، وہ بچہ بگوڑے میں کہہ رہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں خود نہیں آیا، مریم کی گود میں میرا خدا لے کے آیا۔ اللہ اکبر، میں اکیلا نہیں آیا، تاج نبوت بھی لے کے آیا۔ یا اللہ تجھے بلائے تو آئے گا؟ فرمایا ہاں اللہ تو آتا ہے جی۔ فرمایا جب میرے نبی کی گھر والی پر انگلی اٹھ گئی تھی، اب عائشہ کا لوگ دامن داغدار کر رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، پاک نبی بھی سیدہ عائشہ کے پاس سے گزرے اور آ کے کہہ لگے عائشہ مالک بڑا کریم ہے، غلطی ہوگی تو معافی مانگ لے، میں تیرے لیے دعا کراں گا۔ اللہ اکبر، آج تمہیں دعائے مصطفیٰ بتاؤں۔ اما سوڑی فرما دیا نے رحمت والے نبی گھر آئے، بڑا چہرہ کھلا کھلا حضور کاستے ہوئے آئے۔ اب عائشہ کہنے کی کملی والے کیا بات ہے، آپ نے کوئی چیز اٹھائی اٹھا کر باہر جانے لگے۔ اما باواں پھر آ کے کھڑی ہو گئی کہ سونے میں نے آج آپ کو جانے نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا عائشہ باہر کوئی میرے انتظار میں ہے، یا رسول اللہ کب ایسا وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کے انتظار میں نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جانے دے۔ کہنا کملی والے آپ نے فرمایا روکنے کی وجہ کیا ہے؟ تب میرے ابو نے کہا تھا جب نبی کو تم موڈ میں دیکھے، جب نبی کو تو خوش دیکھے، عائشہ جھولی پھیلا کر اپنے لیے اور میرے لیے دعا کروا لینا۔ یارے دار کہہ رہے دعا کروا لینا۔ دعا اتنا مجرب عمل ہے تو جوان اپنے ماں باپ سے کراؤ، شگیر تو اپنے استاد سے کراؤ، مرید تو اپنے پیروں سے کراؤ، چھوٹو اپنے بڑوں سے کراؤ، ڈاکٹروں اپنے آقا سے دعا کرواؤ۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ، ابھی جو ہاتھ اٹھا کے مانگے گے خدا کی قسم خزینہ ہی خزینہ ہے، رحمتوں کا زینہ ہی زینہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیاروں دعا اللہ اکبر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما، اے اللہ عائشہ کے ابے کی مغفرت فرما۔ پھر دوسری دعا بھی، یا اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابے کا قیامت کے دن حساب آسان فرما۔ پھر تیسری دعا لی، یا اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابے کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اماں کی روتے روتے آواز نکل گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہی کیوں؟ کہ کملی والے آج میرے بھاگ جاگ گئے کہ آپ نے مجھے آج دعا دے دی، یہ غم کے نہیں یہ خوشی کے آنسو ہے۔ اللہ کے نبی کچھ آگے چلے گئے تھے، پلٹ کے واپس آئے، فرمایا عائشہ میں نے تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی، تیری دعا نے تجھے خوش کر کے رلا دیا۔ عائشہ سن لے، عائشہ سن لے، عائشہ سن لے، جو دعا میں نے تجھے دی مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے روزانہ 2 مرتبہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں دعائے رسول لگ جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا جب سیدہ عائشہ پر انگلی اٹھی، اللہ مگر تو بہت پیٹ گیا، میرے آرام کسی اور علاقے میں جا کے کرنا تھا، اللہ ہی کو پتہ ہے کب پہنچوں گا، مگر پیٹ گیا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، رحمت والا نبی پاس بیٹھا ہے، رحمت والے نبی نے نبوت والا دامن پھیلا دیا۔ فرمایا عائشہ آج دریائے رحمت موج میں آ گیا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ جو مانگے گی اللہ سے لے کے دے دوں گا۔ امی جان آنکھیں لگی ہیں، سرکار ذرا بیٹھو تو صحیح، کیا ہوا؟ کہ لگی ذرا ابھی آئی، کہاں جا رہی؟ ابے ابو بکر کے پاس جا رہی ہے، کیوں؟
ابو سے پوچھنے جا رہی ہوں آج رحمت کا دریا موج میں بتا میں کیا مانگوں. اللہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ. فرمایا ایسا تو میری بیوی کیوں کہتے تو میری بیوی ہے تجھے بھی کسی کے اندر رہنے کی ضرورت پڑے گی. صدیق اکبر کے پاس چلی گئی. اللہ اکبر. ابو جی آج وہ دینے پہ راضی ہو گیا. بتاتا من پھیلا کے کیا مانگو. باپ بھی سیانا تھا, پتا تھا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے, پتا تھا بیٹی کے گھر میں 3 مہینے سے چولہا نہیں جلا, پتا تھا بیٹی پہ اولاد ہے. چوری پھیلا کے اللہ سے دعا کر کے نبی کے ذریعے کا کہیں مانگ لیتی. فرمایا ان کے بغیر تو گزارا ہو جائے گا. عائشہ جاؤ کمری والے سے جا کے کہہ دے اللہ سے لے کے دے دو. اگر دینا چاہتے ہو تو اس فقیر کی جھولی میں کچھ ڈال دو. کیا اللہ اکبر. معراج کی رات جب آپ کو آپ کے رب نے بلایا تھا, آپ کے باپ کو اپنے سامنے بٹھا کے اردو مٹی کا جلوہ کروایا تھا. قریب آجا قریب آجا. جب محب اور محبوب دونوں قریب ہو گئے, کچھ باتیں جلوت کی تھی کچھ خلوت کی تھی. جو تنہائی میں باتیں کی تھی محبوبہ ان میں سے ایک بار میری جھولی میں ڈال دو. اما پیغام لے کے حضور کے پاس آ گئی اور جا کر سارا بتلایا جو معراج کے تحفے میں ملا تھا. ایک تحفہ میری جھولی میں ڈال دو. آپ نے فرمایا ایسا یہ بات تجھے کس نے بتائی؟ کہ میرے ابو بکر نے. حضور مسکرائے. فرمایا ایسی عقل کی بات ابو بکر کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے اپنے ٹھوٹے مبارک عائشہ کے قریب کر دیے. فرمایا عائشہ ڈیڑھ ہو کے بہ گا. عائشہ اپنا دامن پھیلا لے. اپنا نے دامن پھیلایا. فرمایا عائشہ صبح معراج کی رات اللہ نے جو خلوتوں میں کچھ فرمایا, فرمایا تھا میرا نبی اپنی امت سے جا کے کہہ دینا جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. جو حالات کو ماں باپ سے ملا دے گا, بیوی بیاہ کے تعلقات کے اندر نبھا کرا دے گا, بیٹے سسرال کے جھگڑے ختم کرا دے گا, بھائی کو بھائی سے ملا دے گا, اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ سوڑیا کہ تحفہ تو مجھے مل گیا, ایک غرض ہے گھر جانے کی اجازت دے. آپ نے فرمایا عائشہ کیوں جا رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابو نے کہا تھا جو تحفہ ملے ذرا مجھے بھی آ کے بتا دینا. آپ نے فرمایا ایسا چلی جا. ابو جی ایسا تحفہ لے کے آئی جو کسی ماں میں کسی ماں کو نہ ملا, وہ تحفہ مجھے ملا. کیا تحفہ؟ وہ کہہ رہے کسی ٹوٹے دل کو جوڑے گا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. ابا ہنس رہی ہے, ابا صدیق رونے لگ گئے. اللہ اکبر. کہنے لگی ابو جی یہ ہنسنے کی بات ہے, رونے کی بات نہیں. کہ بیٹی یہ تو تجھے سن لیا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا, جو جڑے ہوئے کو توڑ دے گا وہ کہاں جائے گا. آج میرے عزیزوں نفرتوں کی آگ بھری پڑی ہے. لال جوڑے میں جس کو گھر کے اندر لے کے آئے تھے, جس کو جیون ساتھی بنا کے لائے تھے, جس کے اوپر گھر کی خوشیاں قربان کر دی تھی, جسے اپنا آپ دے کے آئے تھے. نکاح نامہ پر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس ایگریمنٹ پر ایجاد و قبول کے بعد دستخط ہوتے ہیں کہ آج کے بعد تیرے بغیر میں نہیں رہوں گا, میرے بغیر تو نہیں رہے گی. 1 سال کے اندر تیرے میرے درمیان پیسہ کہاں سے آ گیا, مکان کہاں سے آ گیا, ماں باپ سے جدائی کہاں سے آ گئی, بہنوں سے بات نہیں کرنی کہاں سے آ گئی. نہ میری بہن اگر اس مدرسہ تعلیم القرآن کی کاروائی موبائل کے ذریعے تیرے سامنے آ رہی ہے, اگر اسپیکر کی آواز محلے میں جا رہی ہے, اگر مدرسے کے کسی کمرے میں یا پڑوس میں میری بیٹیاں بہن کے سن رہی ہو, خدا کے واسطے اور زندگی اچھی ہے گزرے یا بری گزرے لیکن 2 چیزوں کا خیال کرنا. رخصتی کے وقت ماں باپ نے جو رو کے دکھایا تھا اس کا خیال کرنا, اور جو تیرا باپ اپنی حلال کمائی سے تیرے لیے حلال جوڑا لے کے آیا تھا اس کا خیال کرنا. تجھے اس لال جوڑے کو بھی بچانا ہے, اپنے باپ کے آنسوں کی غیرت کو بھی بچانا ہے. اللہ اکبر. کہاں میری بیٹی دل تو سکھ بھی کے گزرتے ہیں, دل تو دکھ کے بھی گزرتے ہیں. میری بچی جیون ساتھی نبھانے والا تو وہ کرتا ہے, دکھ میں بھی گزارا ہوتا ہے, سکھ میں بھی گزارا ہوتا ہے. تھوڑی دیر پہلے لاہوری کا ذکر کر رہے تھے. لاہوری اللہ اکبر 30 سال کے قبرستان میں دفن ہے. کیا لاہور والوں کے ایمان والوں سے پوچھو, اب اکبر کی قسم ہے کتنے مہینے تک جس کی قبر سے جنت کی خوشبو آتی رہی تھی, لاہور معطر ہوئے کرتا تھا. اللہ اکبر.
یہ میرے عزیز و دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھتے تھے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، حضرت شیخ الہند کا دوست ایک بہت بڑا قاری تھا، ان کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ لڑکا بتا جو حسن و جمال میں کمال میں یکساں الفی حیثیت رکھتا ہو، انہیں فرمایا مدرسے کے طالب علموں کو دیکھ لے، سوکھی روٹی کھانے والے، ان کی روٹی کو نہ دیکھنا، ان کے ماتھے پر ایمان کا نور دیکھنا۔ دیکھتے دیکھتے حضرت احمد علی لاہوری پر نگاہ پڑی کہ اس لڑکے سے میری بیٹی کا رشتہ کر دے، کہ کوئی اور دیکھ لے۔ باپ بھی سیکھے، ماں بھی سیکھنی ہے، بیٹے کو اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے قرآن کا عالم بنا دیا، کرنا جینا جو ہوئے لیتی بیٹی نے اسے قبول ہے۔ اللہ علی سے پوچھا، حضرت فرمانے لگے حضرت سے آپ ہی میری ماں، آپ ہی میرے باپ ہو، جو فیصلہ کرو گے استاد نہیں باپ سمجھ کے قبول کروں گا۔ نکال کا وقت ٹہر آ گیا، خود کا یہ جمعرات کا دن تھا، سردی کا موسم تھا، یار سردی کہنے لگے احمد علی کپڑے سوالے، فرمانے لگے آج کپڑے سلواؤں گا، کل کپڑا نہ ملا تو بیوی کے سامنے جڑا اسرا ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر سامان لے پیسے کوئی نہیں تو ہمارے سے ادھار تھوڑا لے لے، کالی تیرا پہن کے آؤں گا، کل بیوی ننگا بدن برداشت نہیں کر سکے گی، جڑا ہے۔ اللہ اکبر دار حدیث میں پڑھ رہے تھے، چھٹی کا وقت ہوا، اپنے کرتے کو اتار کر ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے دھویا، کار پہ ٹانگا، چلو نکاح کے وقت تک کرتا خوش ہو جائے گا۔ جاڑے کا موسم تھا، سورج بادلوں میں چھپ گیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئی، کرتے میں سے ویسے پانی اچڑ رہا تھا۔ جب نکاح کا وقت آیا، لاہوری وہ کرتا گیلا پہن کے نکاح کی محفل میں چلا گیا۔ جب سسرال والے آئے، لاہوری اپنے شاگردوں کے پیچھے بیٹھ کے چھپ گئے کہ میرے سورے دی میری غریبی تے نظر نہ پہ جاوے، میرے گلے چکے چے نظر نہ پہ جاوے۔ آپ کا سسر پیروں کے پنجوں کے بل کھڑا ہو کے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت لاہوری کو چھپتے دیکھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ لاہوری جدہ کی طرح ہے، میرے سامنے آ جا، میں نے تیری غریبی امیری کو نہیں دیکھا، میں نے تیرے ماتھے پر قرآن کے نور کو دیکھا۔ اللہ اکبر، پیسے والے تو بڑے تھے، قرآن والا نظر نہیں آیا۔ حضرت لاہوری کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ جب تک مدرسے میں پڑھتے رہے، روٹی مدرسے سے ملتی نہیں۔ جب مدرسے سے فارغ ہو گئے، سن میری بھی جو میں تجھے بتانے لگا ہوں، جب مدرسے سے فارغ ہو گئے، مدرسے والوں نے کہا مدرسے کی تعلیم نہیں، کھانا پینا پڑا کرو۔ پہلا دن احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آئے اور خالی ہاتھ، بیوی سے کہنے لگے مجھے پتہ ہے 4 دن کی دلہن ہے، ابھی تیرے ہاتھوں کی مہندی بھی پھیکی نہیں پڑی، لیکن میں تجھے حلال کی 2 روٹیاں نہیں دے سکتا، حرام تو واضح بڑی لگی لیکن میں نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگی کوئی گل نہیں، اگر آپ بھوکے تو میں بھی گزارا کروں گی۔ اگلے دن ایسا ہوا، کہنے لگے پھر نہیں دے سکتا۔ جب 3 دن گزر گئے، بیوی دیوار کے ساتھ لگ گئی، لاہوری کی بھی سانسیں آنا مشکل ہو گئی۔ چوتھے دن بیوی کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے رات کا دیر ہے، دن کا اجالا کوئی نہیں، چل میرے ساتھ چل۔ کہاں؟ کہ میں تجھے تیرے نینگے چھوڑ کے آ جاؤں، اگر میری مزدوری لگ گئی تو جا کے لے جاؤں گا۔ کی کہے گی مولوی نے گھر پہ انہیں بیاہ دیتا، جہاں 2 روٹیاں بھی نہیں دے سکتا، جا تیرے باپ کے گھر روٹی تو تجھے ملے گی، پیٹ بھر کے کھانا۔ اللہ اکبر، بس روٹی کھا کے جب پیٹ بھر جائے میرے لیے دعا کر دینا، اللہ میں اپنی امانت کو عزت کے ساتھ لینے آ جاؤں۔ لاہوری نے جب آنکھیں نیچی کر کر جب یہ کہا، تھوڑی دیر خاموش رہے، کوئی آواز آئی، تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز آئی۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو بیوی کا چہرہ آنسوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا میں نے غلط بات تو نہیں کہہ دی کہ لاہوری ہاتھ جوڑتی ہوں، آج جدائی کا جملہ کہہ دیا، آئندہ کبھی زبان پر نہ لانا۔ روٹی ابے دے کر بڑی تھی، پیسہ پیو دے کر بڑا سی، سونے چاندی کی کمی نہیں تھی، ارمان سارے زہر بھائی پورے کر رہے تھے۔ میری ماں اللہ اکبر مجھے کبھی برچی خانے میں گھسنے نہیں دیتی تھی، لیکن انکار کا فائدہ یہ نہیں کہ جیون ساتھی کا ساتھ چھوڑ دو۔ احمد علی مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے دے، مجھے دنیا والا بھی ملا، مجھے مفسر قرآن مل گیا ہے، مجھے راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کر کے رو رو کے بنانے والا مل گیا۔ لاہوری تیرے پیر پہ ہاتھ رکھتی ہوں، جدائی کا آج کے بعد رام ڈرے گا،
ڈولی پہ بیٹھ کے آئی تھی، باپ نے وعدہ دیا تھا اس گھر سے تیرا جنازہ ہی جائے گا، اے لاہوری اپنے کا چہرہ دیکھ کے قسم اٹھائی تھی بڑھ تو جاؤ گی، کبھی شوہر کا شکوہ لے کے گھر پہ آؤ گی، اے میری بہنوں خدا کے واسطے کبھی شوہر کا شکوہ نہ کرنا، روزے والا بھی ڈرا، درس والا بھی ڈرا، ساس سسر کو ماں باپ کی نگاہ سے دیکھنا، پھر ان کی جوڑی سے تمہیں ماں باپ کا پیار ملے گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر طلاق کی شرح اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ ہم اصلی گھر کو میرے عزیز و سسرال سمجھتی ہے، جب میری بچیاں اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگ جائے گی تو اپنے کعبہ کی قسم گھر بھی اچھا ہو جائے گا، گھر کا وارث بھی اچھا ہو جائے گا۔ بس میرے پیاروں آپ سے بھی خیال کروں گا، آپ سے بھی امید رکھوں گا، دیکھنا زندگی کے جیون ساتھی کے انتخاب کے بعد ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کے پیار میں کبھی نہ آنے دینا، بیوی کے حق بھی پورے کرنے ہیں، بیوی کے حق کے چکر میں ماں کو بے عزت نہیں کرنا، ماں کے حق پورے کرنے میں بیوی کو ذلیل نہیں کرنا، باقی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ اس اجتماع کو قبول فرماوے۔ میں نے آپ کو روکے دکھایا، اللہ کی قسم میں نے کوئی بحث کی نہیں لگائی، میں نے کوئی ٹیشو پیپر آنکھ میں نہیں مارا، یہ اللہ کے ڈر سے ڈر یہ رہتا ہے۔ عبدالرحمن رستے میں چلتے چلتے ہوا نکل گئی، لوگ فیس بک کے اوپر شناختی کارڈ دیتے ہیں، لاوارث ہے لاوارث ہے، یا اللہ لاوارثہ کر کے نہ مانگنا، 5 دعائیں آپ سے لیتا ہوں میرے لیے آمین کہنا، 5 دعائیں آپ کو دیتا ہوں میں آپ کے لیے آمین کہوں گا۔ سب سے پہلے اللہ سے مانگو، سارے آمین کہنا، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرمائے، اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرمائے، اللہ دنیا آخرت میں حضور کا فروغ نصیب فرمائے، قیامت کے دن جام کوثر پلا کر جنت کے اندر داخلہ سونے کملی والے کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اگر عثمان رضی اللہ عنہ داماد رسول ہے، مدینے کا سخی ہے، امت کا سخی ترین آدمی ہے، دعا کیا کرتے اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اللہ زندگی بختوں والی دے دے، بہت شہادت والی نصیب فرما دے، اللہ ختم نبوت کے لیے قربان ہونے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ صحابہ کی عزت کے لیے قربان ہونے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تیری روزی میں اللہ برکت عطا فرماوے، جو تمہارے پاس ہے تم نے دیا، فقیر کے پاس فقیر دے رہے۔ باقی میرے عزیزوں بھائی مبین شاہ کو سلام پیش کروں گا کہ رات کے 2 بجے آپ نے اہل علاقہ کو، قرآن والوں کو، درد والوں کو بٹھایا ہوا، میرے پیاروں یہاں سے درد لے کے جانا، درد والوں کی محفل میں بیٹھے ہو، قرآن کی ترقی کا درد لے کے جانا، اللہ ان ہاتھوں سے اس مال سے جو اللہ نے میری جیبوں میں دیا، اللہ اس سے قرآن کی ترقی کا ذریعہ بنا دے، اللہ میری نسل میں عقل کو ٹھیک فرما دے، اور میرے اپنے بچے کی نوکری کی تلاش میں کہتے ہو مولوی صاحب ایسا دیکھو تیار ہے، اگر کوئی نوکری لگ جائے مولوی صاحب سودا سستا ہے، اللہ کہہ رہے تو دنیا کی نوکری مانگ ہے، مانگا کر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کی نوکری مانگ رہا ہے، میں نے تو تیری نسل کو دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اللہ اکبر، مانگ گھر کا سرور مانگ، بیوی کو آنکھوں کا سرور مانگ، بچوں کو اپنی آنکھوں کا نور مانگ۔ اب میرے عزیزوں قبولیت کا وقت ہے، آپ بھی اور میں بھی سارا مجمع اللہ کی طرف متوجہ ہو اور زبان حال سے توبہ کے کلمات کہہ کے اللہ سے معافی مانگے تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو اور رحمتوں کا نزول زمین کی طرف ہو۔ سارا مجمع 3 مرتبہ معافی مانگے، پہلی مرتبہ کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ خدا کی قسم اتنا قریب ہے، اگر اپنے بغیر ارادے کے معافی مانگی تو اس نے پھر بھی ہمیں معاف فرما دیا۔ اب میرے عزیزوں تمہیں قرآن کی تلاوت کا، قاریوں کی قرات کا، نقابت والوں کی نقابت کا، خطیبوں کی خطابت کا، نعت خوانوں کی نعت خوانی کا انہوں نے تمہیں مزہ دیا،
تم بھی ان کو دے کے جاؤ تاکہ ادارے کی بہاروں کو اللہ علاقے کی بہاروں کو سلامت رکھے۔ میرے پیارو، آج فقیر تمہارے سے چندہ مانگنے آیا، وہ چندہ آج ڈالر پیسے کا نہیں، صدقے خیرات کا نہیں، مدرسے کا نہیں، مسجد کی تعمیر کا نہیں، اپنے چہرے پر داڑیاں سجا کے فقیر کی جھولی میں چندہ ڈال دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، داڑھی یہاں رکھو، دعائیں مدینے میں ہونے لگ جائے گی۔ کملی والے کے بعد جب فرشتے یہاں سے پیغام لے کے جائیں گے، یا رسول اللہ تیرے دیوانے مستانے نے چہرے پر داڑھی سجانے کا ارادہ فرمایا، اللہ کا نبی فرماتا ہے ان کا نام کیا ہے؟ جب امتیوں کے نام بتلائے جاتے ہیں، مولانا ظفر احمد قاسم ٹھی موڑ والے رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے، جب امتیوں کا داڑھی رکھنے والوں کا نام پیش ہوتا ہے تو کملی والا ان کا نام لے کر ہاتھ اٹھا کے روزے میں دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نیت کرو اس کھیتی کو کون آباد کرے گا؟ سچے دل سے یہاں سے نیت کرو، زبان سے نہیں، یہاں سے فیصلہ کرو کون سنت چہرے پر سجائے گا۔ پکی بات انشاءاللہ، پکی گل ہے یار، خدا کی قسم بال سر کے بڑے کر کے دکھائیں، داڑھی کے بال بڑے کر کے اگلے سال پھر شب اڑانا، میرے سے ملاقات کرنا تو مجھے بوسہ دینا، میں تجھے بوسہ دوں گا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، قیامت کے دن اس کی میری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور کسی کے لیے بھی آیا ہو جس کی داڑھی چھوٹی ہو وہ بڑی رکھنے کا ارادہ کون کرتا ہے؟ نیت کرو انشاءاللہ، بیعت کرو اللہ سے، 5 وقت کی نماز کا پکا وعدہ، قرآن کریم پڑھیں گے، نسلوں کو پڑھائیں گے۔ ولی صاحب بھی کام میں گئے گا، ولی صاحب مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کہا پڑھنا نہیں آتا، قرآن ہاتھ میں لینا تو آتا ہے، کھولنا تو آتا ہے، دینا پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کو کھول کے بیٹھ جایا کر، اگر اسے پسند آ گیا تو قیامت کے دن حافظوں میں کھڑا فرما دے گا، عالموں میں کھڑا فرما دے گا۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کرو، ان کی مخالفت نہ کرنا۔ جیسے آٹے میں نمک کا پتہ نہیں لگتا، جہنم میں ایسے انسان کا پتہ نہیں لگے گا۔ انشاءاللہ کو قرآن پڑھیں گے بھی قرآن پڑھائیں گے، مساجد دینی آباد کو دینی اداروں کو آباد کریں گے۔ پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر مائیں بیٹھے بھی گئے آہستہ سے یا اللہ میری توبہ، پھر مردی نہیں کرے گی، آپ اپنی آنکھ کی غیرت کو برقرار رکھو گے۔ ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت، بصارت بچے گی تو بصیرت بچ جائے گی، اگر بصارت لٹ گئی تو بصیرت بھی لٹ جائے گی۔ بصیرت عقل کو کہتے ہیں، بصیرت حیا کو کہتے ہیں، مومن کی فراست کو کہتے ہیں، آنکھ کے نور کو کہتے ہیں، شرم و حیا کو کہتے ہیں۔ اللہ ہماری بصارت بھی بچا، ہماری بصیرت بھی بچا۔ پھر کو یا اللہ میری توبہ، اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے، تمام مخلوقین کے لیے مغفرت کا، اسلام کے لیے مغفرت کا، اور جو زندوں کے لیے یا اللہ دنیا کی خوشحالی کامیابی کا، بیماریوں سے اللہ شفا کا ذریعہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير۔ اللہ اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے بھائی مبین صاحب کو جتنے عقیدت والوں نے، جتنے محبت والوں نے اپنے درد کال میں سنائے ہوں گے، وہ اسی مقصد کے لیے دعا کرتا ہوگا۔ اللہ نہ مبین جانتا ہے نہ الحنان، سب کے بھید جانتا ہے دلوں کو۔ اللہ جو جس چیز کا حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اللہ پوری فرما دے، حاجت پوری فرما دے۔ اللہ اس کا سواب ہماری طرف سے قبول فرما۔ ہمارے آقا ہمارے مولا سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ کو روزہ پر پہنچا۔ آپ کی آل پاک ازواج مطہرات، کبیر انبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ، صحابیات، تابعین و تابعین، تمام بزرگان کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ تمام شہداء اسلام کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ خصوصاً بالخصوص آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھائی اسلم صاحب سمیت کل مومنین مومنات، ہمارے ماں باپ، المسلمین مسلمات، تمام کے ارباؤں کو بطفیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب پہنچا۔ جتنے دور میں قبرستان ہیں، دور دراز سے جامع سے آیا، جن کے رشتہ دار وہاں قبروں میں مدفون ہیں، اللہ سب کی قبروں میں اس کا ثواب پہنچا، اور سب کی قبروں کو یا اللہ عذاب قبر سے، حساب قبر سے ہٹا کر نور کا مرکز بنا، اور ان کی قبروں کی نسبت مدینہ شریف کی جنت البقیع سے نصیب فرما۔ جتنے بیمار ہیں اللہ صحت کلی عطا فرما۔ اے عبد الرحمن بابا مرحومین، مسجد کے متولیان، نمازی، مسجد کے
اول سب کے پہلے نمازی، مدرسے کو سنبھالنے والے، تعاون کرنے والے، جو بے فوت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما اللہ، بیماروں کو صحت عطا فرما، لاہور کے اسپتالوں میں جگہ کوئی نہیں اور مریض کے پاس علاج کرانے کے لیے کوئی اسباب نہیں، اے اللہ جائیں تو جہاں ان کو ہم نے مسیحا بنایا وہ ہماری سننے کو تیار نہیں، اے اللہ غریب کو دھکے نہ دلوا، تیرے علاوہ غریب کی سنتا کون ہے، ایسا مرض نہ دے جو طاقت سے باہر ہو، ایسی پریشانی نہ دے جس کے پیچھے انسانی کو دنیا میں چلا جائے، اللہ کریم گھر کے اندر دال روٹی پکتی ہے، بڑے بڑے مرضوں کے لقموں میں شفا نصیب فرما، جو لنگر آج اللہ ربی الاول کی نسبت سے تقسیم ہو رہا ہے، اے اللہ ایک ایک لقمے میں شفا عطا فرما دے، ایک ایک قدر میں شفا عطا فرما دے، اے مالک اپنی اپنا داتا حاجت رضا مشکل کشا مانتے ہیں، ہماری مشکلیں ساری حل فرما، اللہ اس وقت ہمارا مستقبل بیٹھا ہوا ہے، اللہ ہمارے سے زیادہ تجھے پہ پیار ہے، آج ان کی جوانی کے توبہ کی اللہ قبول فرما لے، اس توبہ کی برکت سے پوری دنیا کے اندر امن کے فیصلے فرما دے، سکون نصیب فرما دے، گھر کو گھر بنا دے، جہنم بھرے پڑے ہیں در در بنا دے، کاروبار میں برکت عطا فرما، بہن بھائیوں میں پیار محبت، ماں باپ کے ساتھ عزت کے ساتھ پیشانی کی توفیق عطا فرما، اس کے حلال کے حصول کے لیے اے اللہ ہمیں پریشان نہ فرما، بغیر مانگے اس کے حلال بہت سے نوجوان گھر بیٹھے ہیں اور ماں باپ ان کو دیکھ کر پریشان ہیں، صبح کی سورج سے پہلے سب کی حلال نوکریوں کے انتظام فرما دے، اور اللہ جن کے پاس نوکری اس میں برکت اور اللہ عہدوں میں ترقیاں عطا فرما دے، میرے نوجوان کئی ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، آج اللہ خشیت الہی کے پانی سے ان کی پلکوں نے غسل کیا، پھر اللہ اتنا پاک کر دے کہ اس آنکھ سے بیت اللہ کا دیدار، روضہ رسول کا دیدار کرا دے، کل قیامت کے دن اپنا اور اپنے حبیب کا دیدار کرا دینا، مولا ہر قسم کے لباس پہنائے ہیں، ہزاروں کے بھی اور سو کے بھی، ایک لباس رہ گیا، اللہ وہ پیسے والے نہیں پہنتے، قسمت والے پہنتے ہیں، اللہ ہم سب کو احرام کا لباس نصیب فرما دے، احرام پہن کر تیرے گھر کے طواف کے چکر نصیب فرما دے، اور وہاں سے پاک ہو کر تیرے نبی کے مدینے میں جا کے سلام کر وہاں سے سلام کی جواب کی توفیق عطا فرما دے، اللہ سونے نبی نے فرمایا تھا من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، میرے وصال کے بعد جس نے میرے روزے کو دیکھا ایسا ہے میں محمد کے چہرے کو دیکھ رہا، اللہ میں روزے نہیں کھاتے، صبح کی جاگی نہیں کھاتے، اللہ شہادت کے رتبوں پر موت مدینے کے مدبر نصیب فرما، جب تک زندگی ہے ہر سال عمرہ اور حج نصیب فرما، اللہ بلاوا اسی سال نصیب فرما، میرے اللہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو خالی کرو، بھر دے، ہمارے ہاتھوں میں وہ ہے جو تمہیں پسند کی، تیرے پاس وہ ہے جس میں ہمیں طلب ہے، اللہ یہ پسندی نہ پسندی کو نہ دے، اللہ ہماری حیثیت کوئی نہیں لیکن تیرا محبوب ہمارے لیے ہو کے گیا ہے، تیرا محبوب ہمارے لیے دعا کر کے گیا ہے، اللہ جو بچے جو مدرسے پڑھ رہے ہیں ان کا مستقبل اچھا فرما دے، انہیں عالم بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، حافظ بناؤ، دنیا کے عہدے بھی دے، آخرت کا عہدے بھی دے، وقت کا امام بنا، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، مریض کی ہے باہر پتہ نہیں کون سی مصیبتیں، جب ایمان نماز کا دور آ جائے گا سب مصیبتیں بھاگ جائیں گی، ہر قسم کے زہریلے جانور سے اور زہر سے اللہ تمہاری حفاظت فرما، فصلوں میں جو کھاد سبزیوں پہ جو استعمال ہوتا ہے اللہ سے تمہاری حفاظت فرما، اللہ تو زندگی اپنے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرما، تیرے گھر سے یاری نبھانے کی توفیق عطا فرما، سرکار مدینہ پر روزانہ درود شریف کی ترتیب نصیب فرما، سفر وصل میں قریب دور جائیں گے اللہ سب کی حفاظت فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔